الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تناجشوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ روح کی بیماریوں میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان کا دین اور دنیا دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں، دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہے تجسس کرنا۔ تجسس کا مطلب کسی کی کمزوری، کسی کے عیب کی ٹوہ میں لگنا، اس کی اور جاسوسوں کی طرح اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہیں لیکن ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں اترا، وہ لوگ لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں، یعنی لوگوں کے عیب، کمزوری اس طرح سے ڈھونڈنا کہ اگر کمزوری مل جائے کہ اس کی تشہیر کرواتے پھرنا، اس سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا جیسا یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جس کی طرف اللہ رب العزت ایسا ہی معاملہ کریں تو گھر بیٹھے اسے ذلیل کر دیں گے۔ یعنی اگر یہ انسان لوگوں کے عیوب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے بھی اس کے عیوب موجود ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور تجسس کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں، ٹوہ لگا کر دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، اپنی راز کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی راز کی باتیں معلوم کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھ جائیں، یا دو آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور انجان بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے کہ یہ سویا ہوا ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کے راز کی باتیں سننے کے لیے، یہ بھی تجسس ہے۔ ایسے ہی دو آدمی اگر کسی اور لینگویج میں بات کر رہے ہیں، انگلش میں کر رہے ہیں، عربی میں کر رہے ہیں، اپنی مادری زبان میں، اور آپ کو وہ زبان آتی ہے، آپ کو تمام چیزوں کا علم ہو رہا ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ انجان بنے ہوئے ہیں، ان کی وہ باتیں جو وہ بتانا نہیں چاہتے آپ سن رہے ہیں، یہ تجسس میں آتا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی جگہ پر کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے لائبریری میں بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ کتاب کے اندر کوئی خط، کوئی میسج، کوئی رسالہ پڑا ہوتا ہے، وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک تجسس کی قسم ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ اس سے بڑھ کر ہر وقت کسی نہ کسی عیب تلاش کرنے میں لگے رہنا، لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے لگے رہنا، یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ تجسس کرنا بھی ہے۔ تجسس جب آدمی کرتا ہے، عیوب دیکھتا ہے اور پھر وہ عیوب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگ بھی انہی عیوب پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، لوگوں میں آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے خون تک کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کا عیب کسی کے سامنے جاتا ہے، کسی کی مخالفت میں کی گئی بات کسی اور کے سامنے چلی جاتی ہے، وہ بات جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی جب سب کے سامنے چلی جاتی ہے تو وہ ایک فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور تجسس اس وجہ سے بھی ناجائز اور حرام ہے کہ یہ تجسس کرنے والا انسان اپنے آپ کو بڑا عالی سمجھ رہا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ سمجھنے والا تکبر کا شکار ہوتا ہے، تو تکبر بھی حرام ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو متواضع سمجھتا تو یہ کبھی کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگتا۔ تو تجسس کا ایک علاج ہے، سب سے پہلے اپنے آپ میں تواضع پیدا کرے، اپنے دل سے تکبر کو نکالے اور ایک جرمانہ پیش کرے کہ اگر میں نے کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کی تو اپنے اوپر جرمانہ عائد کرتا ہوں، جرمانہ ادا کروں گا۔ تجسس
ایک ہوتا ہے اختیاری، ایک غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں اور وہ عیب معلوم ہو جائے پھر اس کی تشہیر کراتے پھریں، لوگوں کو اس سے بدگمان کراتے پھریں، لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرتے پھریں، اس پر پکڑ ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر آپ چاہتے نہیں تھے لیکن ویسے ہی آپ کے پاس کسی کا عیب آ گیا، ویسے ہی آپ کے سامنے کسی کی کوئی کمزوری، کوئی راز سامنے آ گیا، اب یہ غیر اختیاری ہے، اس پر آپ پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں تجسس کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے، جیسے آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس ادارے میں کام کرنے والے کئی سارے لوگ ہیں، اگر آپ ان پر کڑی نظر نہیں رکھتے، ان کے کام کو دیکھنے کے لیے مختلف لوگ استعمال نہیں کرتے، مختلف ذریعوں کے ذریعے ان کے کام کی نگرانی نہیں کرتے، تو آپ کا ادارہ چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ بددیانتی سے جب کام کریں گے، آپ کے کام میں فل ٹائم میں وہ کام نہیں کریں گے، تو آپ کی فیکٹری کو، آپ کے ادارے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے جو آدمی انتظام کرتا ہے اپنے ملازمین کے کام کو چیک کرنے کے لیے، وہ تجسس میں، وہ عیوب کے پیچھے پڑنے میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال لیتے ہیں ہم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی رات میں چکر لگا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو ایک مکان سے کچھ آواز سنائی دی، برتن بجنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کچھ دیر دیکھا اور سمجھے کہ اندر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گانے بجانے کی محفل ہے۔ انہوں نے فوراً دیوار کو پھیلانگا اور ان کو جا کر پکڑ لیا۔ اب وہ لوگ ڈر گئے، لیکن وہ لوگ بھی اس زمانے کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ہم سے ایک گناہ ہوا، ہم شراب پی رہے تھے، لیکن اے عمر آپ سے 3 جرم ہوئے ہیں۔ پہلا جرم، آپ نے ہمارے عیب کے پیچھے پڑنے کے لیے کان لگائے، اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، آپ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ دوسرا یہ کام کیا ہے، آپ دیوار پھیلانگ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم جب گھروں میں کسی کے پاس جانا چاہتے ہو تو اس گھر کی دیوار پھیلانگنے کی بجائے آپ گھر کے دروازے کے ساتھ اندر آئیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بات سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ ہاں واقعی ہی مجھ سے یہ بات ہوئی ہے، ایک دیوار پھیلانگی، اور دوسرا میں نے ٹوہ لگائی ہے، تیسرا میں بغیر اجازت کے آیا ہوں۔ یہ تینوں باتیں ان لوگوں کے سردار نے کہی، بغیر اجازت کے گھر آئے، دیوار پھیلانگی اور ٹوہ میں لگے، تو یہ 3 گناہ آپ سے ہوئے، ہم سے ایک ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے نہیں ہوئے، کوئی میرے آپ جیسا ہوتا تو تھپڑ لگاتا، ایک چوری دوسرا سینہ زوری، فوراً کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ امیر تھے، اپنے نفس کی اصلاح تو کر لی، اس بات کے ساتھ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن استغفار کیا اور صحابہ کرام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا کہ مجھ سے یہ بات معاملہ رات پیش آیا ہے، کیا واقعی ہی میں مجرم ہوں، کیا واقعی ہی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا؟ تو صحابہ کرام بیٹھے اور مشورہ کیا اور کہنے لگے جب کوئی ذمہ دار کسی ایسی جگہ پر ٹوہ لگاتا ہے، کسی ایسے کام کے اوپر ٹوہ لگاتا ہے، اگر وہ چیز، وہ خرابی، وہ عیب اندیشہ ہو کہ یہ فساد ایسا ہے جو معاشرے میں پھیل جائے گا، لوگوں پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے، تب اس ذمہ دار کے لیے ٹوہ لگانا، تجسس کرنا وہ جائز ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کی وجہ سے معاشرے پر کوئی برے اثرات مرتب ہوں، یا لوگوں کے اندر وہ برائی پیدا ہو، یا لوگ اس برائی سے متاثر ہوں، تو ایسے چیز کے پیچھے سربراہ کا لگنا، ٹوہ لگانا وہ جائز نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سربراہ تھے، اس وقت کے امیر المؤمنین تھے، اور یہ کام شراب نوشی کا ایسا تھا کہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر پکڑا، مواخذہ کیا، اور وہ عند اللہ مجرم نہیں تھے، کیونکہ وہ ایسے فعل کو ٹوہ کر رہے تھے، ٹوہ لگا رہے تھے کہ وہ کام ایسے انہوں نے کیے اس لیے کہ تاکہ لوگ ان کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ تو یہ ایک نمونہ تھا کسی ادارے کو چلانے والے کے لیے کہ وہ اپنے ملازمین پر مختلف انداز سے نظر رکھ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں عام مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں
کہ وہ کسی بھی انسان کے کسی بھی طریقے پر اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس کی پرسنل زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس کے اندر اس سے اگر اس کے لائف کے اندر کوئی ایسی خامیاں برائیاں ہیں یا اجتماعی زندگی میں ہے تو اس کے ہمیشہ پیچھے لگنا کہ وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اس کو شریعت اور اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس تجسس والی بیماری سے حفاظت فرمائے۔